رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہ مانگے، اللہ سے نہ مانگے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اللہ سے دعا نہ کرے، یغضب علیہ، ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے بندے پر اللہ غصہ کرتے ہیں، ایسے بندے پر اپنا غصہ اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں، اور ایسا انسان جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا وہ اللہ کے غصے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ رونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو رونا آئے اور روتے روتے اس کے آنکھ سے آنسو نکلے، رخسارے کو پار کر کے، داڑھی کو پار کر کے اس کے دامن میں یا زمین پہ وہ آنسو جا گرے، اللہ رب العالمین اس آنسو کے زمین پہ گرنے سے پہلے اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص روئے، اللہ کے ڈر سے روئے، لیکن وہ اتنا روئے کہ اس کے آنکھوں میں سے آنسو تو نکلے لیکن رخسارے پر یا داڑھی پہ آ کے اٹک گئے، نیچے نہیں گرے، اس کو آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کی آنکھ میں آنسو آئے لیکن آنکھ سے باہر نہ نکلے، جسے اردو میں کہتے ہیں آنکھیں بھر آئیں، آنکھیں بھر آئیں، پانی اندر بھر گیا ہے لیکن باہر نہیں نکلا، آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ چوتھے نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسے سنگ دل بھی ہوتے ہیں کہ باپ کی میت، بیٹے کی میت بھی سامنے پڑی ہو تو رونا نہیں آتا، اللہ کے رسول وہ اس کو رونا ہی نہیں آتا، وہ کیا کرے؟ آنکھ میں بھی آنسو نہیں آتے، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھو نا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے تیزی سے دعا مانگنی شروع کی، نبی علیہ السلام موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد دروشی بیان کیا، پڑھا اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دعا مانگی تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور وہ جو جس نے تیزی سے مانگی تھی نا دعا، اس کو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ جب بھی دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اور ہماری نماز میں یہی ترتیب ہے، پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب دروشی پڑھ چکو نماز میں تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، جتنی سنت دعائیں آپ قرآن کی دعائیں عربی میں جتنی ہیں وہ آپ مانگیں، آپ اپنے رب سے مانگیں، لیکن ترتیب یہ ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگو۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سجدے میں اور رکوع میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، اللہ کی حمد بھی ہے۔ دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں۔ رحمت ہم پہ ہی نازل ہوتی ہے، صحیح مسلم میں کہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، سنن نسائی میں ہے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے۔ دروشی بھی دعائیں آپ مانگے سکتے ہیں۔